رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق اللہ العظیم۔ کئی واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین جب وحی لے کر تشریف لاتے تھے تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ کبھی اگر سواری کے اوپر آپ ہوتے اور وحی آ جاتی تو وہ سواری وحی کی بوجھ سے جھکنے لگتی تھی۔ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، چادر اڑھا دو۔ اسی چادر اوڑھنے کی کیفیت کو رب ذوالجلال نے محبت کے انداز میں مخاطب کر دیا، یا ایوہ المزمل، اے چادر میں لپٹ کر سونے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا زد علیہ، یعنی اس کے اندر قیام اللیل، تہجد کی نماز کا حکم آیا رب ذوالجلال کی طرف سے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے، شب معراج سے پہلے انسانوں کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تہجد کی نماز کو فرض کر دی گئی تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تہجد کی نماز گویا فرض جب ہو گئی، آپ کو یہ حکم ہے رات کے آدھے حصے، آدھی رات، اس سے کم یا جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، اور اس میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی اہتمام کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تمام آداب مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ ترتیل سے قرآن کیسے پڑھتے تھے، تو انہوں نے پڑھ کر سنایا جس میں ایک ایک حرف بالکل صاف ستھرا، ایک ایک حرف کی ادائیگی بالکل صاف صاف ہوتی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ آقا کی تلاوت جو ترتیل تھی، جس کا حکم تھا، وہ اس طرح کی تھی۔ تہجد کی نماز، تہجد کا لفظ جو ہے اس کی میننگ 2 طرح کی ہے۔ ایک معنی تہجد کے ہیں سو کر اٹھنے کے، اور ایک معنی یہ ہے جاگ کر سونے کے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ذو معنی لفظ ہے، 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور معمول جب اس پر دیکھا گیا
تو وہ یہ تھا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم رات کے آخری حصے میں، بعض آدھے حصے میں، بعض شروع کے پہلے حصے میں ہی اس نماز کو ادا فرما لیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز اس وقت منسوخ ہو گئی کہ 5 نمازیں امت کے اوپر فرض کر دی گئیں۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون۔ 5 نمازوں کی فرضیت کے بعد تہجد کی نماز کو نفل نماز، سنت نماز قرار دیا گیا، لیکن نافلۃ لک سے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ اس کو قرار دیا گیا۔ محققین نے، مفسرین نے، محدثین نے، علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس بیچ میں کوئی انسان جس وقت بھی چاہے سو کر اٹھ کر نماز ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے، بغیر سوئے نماز ادا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً اسی وقت وہیں پہ تہجد کی نیت سے نماز ادا کرنا چاہے وہ سب تہجد گزار میں شامل ہوگا۔ تہجد کی نماز سمجھی جائے گی، مانی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اور دوسرے محدثین نے بھی اپنی اپنی صحیحین میں اور کتابوں میں جگہ دی ہے ان روایتوں کو اور ان حدیثوں کو۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ ظاہر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف اوقات میں مختلف رہا ہے، اسی لیے ترتیب یہ بتلائی گئی ہے، پہلی 2 رکعت ہلکی پڑھے، چھوٹی پڑھے، اس کے بعد کی رکعتوں میں قرات یعنی قرآن پاک کی تلاوت لمبی ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ اتنی لمبی قرات فرماتے کہ مبارک پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ لہذا بعض لوگوں نے 2 رکعت کم سے کم یا 4 رکعت کم سے کم اور 8 رکعت زیادہ سے زیادہ 2 رکعت کر کے پڑھنے کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بات بالکل صاف ہو گئی کہ جو یہ بھرم ہے، لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے، جہالت ہے کہ ہم تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں اٹھیں گے پڑھیں گے، جس کا نتیجہ جگ ظاہر ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ تہجد گزار دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں اور آپ کو تہجد گزار ہونا چاہیے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ نیک لوگوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، کھڑے ہو کر بیٹھ کر پہلوؤں کے بل بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ ہے۔ رات ایسے گزر جاتی ہے ان کی، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہر بچہ ہمارے گھر کا، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت عشاء کی نماز کے بعد
کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تہجد کی نیت سے یہ نماز ادا کر کے انشاءاللہ ہم سوئیں گے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ تہجد گزار میں اللہ ہمارا نام شامل فرمائے گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ آپ ان کے پیچھے، وہ قرآن سنا رہے تھے، آپ ان کے پیچھے پیچھے تیزی سے زبان کو حرکت دے رہے تھے۔ قرآن نے کہا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ میرے محبوب اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، قرآن کو اتارنا، آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، وقت پر آپ کی مبارک زبان سے اس کے الفاظ کو ادا کرا دینا میری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ آپ کے لیے دن میں بہت سارے مشاغل ہیں، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، اصلاح خلق ہے، لہذا انسان کو اپنی تمام تر ضروریات دن میں ہی مکمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، رات میں کوئی اس طرح کی مشغولیت نہ رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کا نام یاد کریے، اسم ذات اللہ اللہ اللہ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کو، اسم ذات کو یاد کیجئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا جو اسم ذات ہے، جو نام ہے، اس کو یاد کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ خود اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیے۔ ایک دن وہ آئے گا جس دن یہ پہاڑ، یہ زمین ریزے ریزے ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑے گا، اس کی سختی، بھاری پن یہ ختم ہو جائے گا، سب چیز ختم ہو جائے گی، اور جو نہیں ماننے والے لوگ ہیں اللہ ان کو ایسے کھانا زبردستی کھلانے پہ مجبور کرے گا جو ان کے حلق میں جا کر اٹکے گا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ فرعون کا تذکرہ یہ کر کے اللہ نے واضح فرمایا کہ فرعون نے خدا کی نافرمانی کی، اس کا انجام میں نے کتنا برا کیا ہے، لہذا تم بھی ہوشیار رہو کہ اللہ کی نافرمانی زندگی میں نہ ہونے پائے، ورنہ انجام بد کا انتظار تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ۔ یہ آیت شروع کی آیت سے 1 سال یا 8 مہینے کے بعد نازل ہوئی، جس میں تہجد کی منسوخیت کو بیان کیا گیا اور آپ کے اس ادا کا تذکرہ ہے جب آپ رات کے تہائی حصے میں، آدھے حصے میں، شروع حصے میں کھڑے ہوتے تھے رب کے سامنے، اور دعا و مناجات ہے آخری حصے میں اسی کے فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پاک تہجد کی نماز میں آپ پڑھ لیا کریے۔ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جتنا آسان ہو سکے آپ اتنی تلاوت تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی کر لیا کیجئے۔ اس سے بعض لوگوں نے کئی مسائل لکھے ہیں، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز میں اگر انسان نے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت تلاوت کر لی ہے
اس کے بعد اگر رکوع سجدہ کر لیتا ہے تو وہ رکعت وہ نماز اس کی مانی جائے گی۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی حد 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت مقرر کی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان اتنا کم سے کم پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، مان لی جائے گی۔ اور اخیر میں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کو بہترین قرضہ دو۔ ظاہر ہے انسان خدا کو کیا بہترین قرض دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور نیک اعمال میں اپنے مال کو، دولت کو خرچ کرنا چاہیے۔ انسان کسی غریب کو دیتا ہے، خدا کہتا ہے کہ اس نے مجھے دیا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، خدا کہتا ہے مجھے کھانا کھلایا۔ کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، خدا کہے گا مجھے پانی پلایا۔ کسی ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، خدا کہے گا مجھے کپڑے پہنایا۔ آج میں اس کا بدلہ قیامت میں اس شخص کو ادا کروں گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور بہترین قرض اللہ کو دو۔ اور جو کچھ تم اپنے لیے بھیجتے ہو تم اللہ کے نزدیک اس کو بہتر پاؤ گے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھا ہوا پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، ہے کوئی جس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پسند ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا سوچ سمجھ کے بتاؤ۔ کہا ہاں بالکل۔ آپ نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں نیکیوں میں خرچ کر دیا، اور تمہارے وارثوں کا مال وہ ہے جو تم دنیا میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہو، استغفار کرتے رہو۔ یہ لفظ بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، استغفار، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، لفظ ایسے ہے استغفار، اور جب اس کو پڑھا جائے گا تو استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔